بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک حکیم تھا جو کہ مریض کو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رسی دے کر ایک رسی کا سرا مریض کے ہاتھ میں دیتا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا، اور اگر وہ مریض خاتون ہوتی تو حکیم اور مریض کے درمیان پردہ ہوتا، اور حکیم صاحب رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتا کہ اس مریض کو کیا مرض لاحق ہے، اور وہ مریض کو دوا دیتا اور وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ زیادہ مشہور ہوا تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہونے لگا کہ جو عورتیں کئی سالوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، علاج کروا رہی تھیں، تو جب وہ اس حکیم صاحب کے پاس جاتی ہیں تو ان کی گود بھر جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ جب یہ بات پورے مصر کے اندر پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں سوال اٹھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کے بعد نقاب کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ معمول کے مطابق حکیم نے ایک رسی کا سرا سلطان کو خاتون سمجھتے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں دے دیا، اور پردے کی دوسری طرف ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی حکیم نے رسی پکڑی تو اچانک دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعے کو فتح کیا، تو اس قلعے کی فتح کے جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اپنے ایک سپاہی کو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن سے لڑتا آ رہا تھا، اس کو تحفے میں دے دیا، اور اس سپاہی کو سپاہی سے اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ سپاہی بڑا ایماندار، ذہین، عقل مند تھا، اور اس کی بہادری کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنا بڑا قلعہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس حاکم نے اپنی مہارت اور اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قلعہ اس کے حوالے کرنے کا بالکل درست تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اس کے حوالے کیا تو قلعے کے اختیارات سنبھالنے کے چند ماہ کے بعد اس حاکم نے ارد گرد کے چھوٹے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر لیا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد ان قلعوں میں حاصل ہونے والا مال غنیمت سلطان کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس قلعے کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اور یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان نے کہا اگر وہ حاکم چاہتا تو اس قلعے کا جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس قلعے کو فتح کرنے والا بھی وہی حاکم تھا، اور وہ قلعے بھی اپنے اختیارات میں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے احسان کا بدلہ کئی گنا کر کے واپس چکا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تیری رکوع کے اندر ایک بہادر، دلیر اور عقل مند نوجوان کا خون دوڑتا ہے، لیکن تمہاری عمر اب 25 برس سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، تیرا اکثر وقت جنگوں میں گزرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی تو شہادت کا جام پی لے اور پیچھے تیری نسل ہی ختم ہو جائے، لہذا تم کوئی اچھی سی نیک لڑکی تلاش کر کے شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان شرما گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ جس طرح یہ نوجوان بہادر، عقل مند، دلیر ہے، اس نوجوان کی طرح ایک بہادر دلیر لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وقت گزرتا رہا اور علی بن سفیان نے اپنے تجربے اور اپنے طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو آزمایا، اور انہی آزمائش اور امتحان کے دوران ایک گاؤں کے اندر ایک غریب باپ کی بیٹی علی بن سفیان کے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اور جب وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو علی بن سفیان نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے کہا
حضور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے طریقے سے امتحان میں ڈالا، لیکن ان سب میں صرف یہی واحد لڑکی تھی جس نے میرا امتحان پاس کر لیا، اور یہی اس قلعے کے حاکم کی بیوی بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے اور علی بن سفیان کو اپنے فیصلے پر داد دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ایک حاکم کی بیوی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جا کر اس قلعے کے اندر اس نوجوان اور اس لڑکی کا نکاح کروایا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی۔ قلعے کا حاکم بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بہت سے ماہر حکیموں کو اپنے قلعے میں بلوایا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کا علاج شروع کروایا۔ بہت عرصہ علاج کرنے کے باوجود ان کو کوئی بھی امید کی کرن نظر نہ آئی۔ قلعے کا حاکم اور اس کی بیوی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب قلعے کا حاکم جنگ پر جاتا تو اس کی بیوی بڑی خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اور اگر اس کے شوہر کو جنگ کے دوران کچھ ہو گیا، اگر میرے شوہر نے دوران جنگ شہادت کا جام پی لیا تو میرا کیا ہوگا، میرے شوہر کے وارث کا کیا ہوگا جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا اور ان دونوں نے اس کو اللہ کی رضامندی سمجھی اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن قلعے کا حاکم نوجوان صحت میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک بوڑھا بھکاری وہاں آ پہنچا۔ قلعے کا حاکم بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ایک بھکاری کو دیکھا تو ایک سپاہی کو اشارہ دیا کہ اس بوڑھے بابا کو میرے پاس لاؤ۔ بوڑھے بابا کو اس کے پاس لایا گیا۔ بوڑھے بابا کو قلعے کے حاکم نے ایک تھیلی سونے کے سکوں کی دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نوازے، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ اس نوجوان کو دعائیں دینے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوئی اور نہ ہی کسی حکیم کی دوا نے کوئی اثر دکھایا۔ حاکم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہو یا مجھ میں ہی باپ بننے کی اہلیت نہ ہو۔ اس نے اپنے شاہی قاضی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرا معائنہ کرو، ہو سکتا ہے مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہ ہو اور میں علاج اپنی بیوی کا کرا رہا ہوں۔ تو شاہی حکیم نے کہا، حضور اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو پہلے بھی شک میں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بات مناسب نہیں ہے۔ قلعہ کے شاہی حکیم نے جب قلعے کے حاکم کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ قلعے کے حاکم نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب جو بھی آپ نے معائنہ کیا آپ مجھے بتائیے آخر کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس حکیم نے کہا، حضور آپ کے اندر باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ قلعے کا حاکم بڑا پریشان ہو گیا اور جا کر کمرے کے اندر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک آپ نے میری رگوں میں اتنا بہادر اتنا طاقتور خون دوڑایا، ایک ایک نوجوان کو اتنا بہادر بنایا کہ اس نے اپنی کم عمری میں اتنی فتوحات حاصل کر لی، لیکن اے میرے مالک یہ تو تیرا ہی فیصلہ تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوہر کو دلاسے دینے لگی، لیکن وہ نوجوان اس بات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے بعد پھر وہ قلعے کا حاکم صحن میں مایوسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں پھر سے وہ بوڑھا بزرگ دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے آیا۔ قلعے کے حاکم نے دیکھا تو سپاہی کو اشارہ کیا کہ جا کر بابا کو میرے پاس لاؤ۔ تو سپاہی دوڑتا ہوا گیا اور اس فقیر بھکاری کو پکڑ کر قلعے کے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ یہ سن کر بوڑھا بھکاری کہنے لگا، حضور میں نے آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کی، میں آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی رحم دلی
اور بہادری کے قصے سن رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے دل میں بہت محبت ڈال دی ہے، لیکن حضور کبھی کبھی دعا سے نہیں بلکہ دوا سے کام بنتا ہے۔ تو قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، میں نے بڑے بڑے شاہی حکیموں سے علاج کروایا لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ سن کر اس بابے نے کہا، حضور میں آپ کو ایک ایسے حکیم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ حضور وہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں ہے، بلکہ حضور وہ اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی، آخر اس حکیم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور وہ حکیم ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتا ہے، وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا ہے، اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ پردے کی ایک طرف خود بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف مریض کو بٹھا دیتا ہے، اور ایک رسی دیتا ہے جس کا ایک سرا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دوسرا سرا وہ مریض کو دیتا ہے، اور اس رسی کے ذریعے وہ سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس مریض کو کیا مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا حکیم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا، حاکم صاحب، اس حکیم کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا علم ہے کہ اس کے پاس اگر 100 مریض چلے جائیں تو اس میں سے 10 مریض ایسے ہوں گے جن کو شفا نہیں ملے گی، باقی کے 90 مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ حضور، اس کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بھی مریضوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا جن کو 20 سال تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، لیکن جب اس حکیم نے ان کا علاج کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ حضور، اس حکیم کے پاس کبھی کبھی ایسے مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کو دوسرے حکیم بالکل لا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن اس حکیم کے ہاتھوں اللہ نے ایسی شفا رکھی کہ وہ موت کے انتظار کرنے والے مریضوں کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دلوا دیتا ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس نے بابا جی کو کہا، بابا جی، اس بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ سب باتیں قلعے کے حاکم کی بیوی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا کہ بغیر مریض کو چھوئے، اس کا معائنہ کیے، ایک رسی کے ذریعے کوئی کسی کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بے شک بہادر ہے، جنونی ہے، جذباتی ہے، لیکن وہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں جاتا، اور جس طرح وہ بوڑھا بزرگ اس حکیم کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک عقل مند آدمی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس کے وارث کی بہت ضرورت ہے۔ لہذا اس کی بیوی نے دوسرے دن اس بابا کو خفیہ طریقے سے اپنے قلعے کے اندر بلوایا اور حکیم کا پتہ لگایا۔ اس بوڑھے بزرگ نے حاکم کی بیوی کو کہا کہ تم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ تیرے شوہر کا بھی علاج کر سکے، تاکہ اللہ تجھے اولاد دے۔ تو قلعے کے حاکم کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اس حکیم صاحب کے پاس نہیں جائے گا، لہذا میں خود ہی اس حکیم کے پاس جاؤں گی اور اس کے پاس دوا لا کر اپنے شوہر کو کھلاؤں گی، اور اس سے میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ صبح جب قلعے کے حاکم کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر چند دنوں کے لیے جنگی محاذ پر جا رہا ہے، تو پیچھے اس نے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس حکیم کی گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ قلعے کے حاکم کی بیوی کی سفر کی تیاریوں کے لیے سامان تیار کروایا گیا، گھوڑے تیار کیے گئے، اور حاکم کی بیوی نے سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد حاکم کی بیوی اس گاؤں کے اندر پہنچی۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچی تو لوگوں کے ہجوم سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس حکیم صاحب کے پاس کتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ جب حاکم کی بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ جس طرح لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو مجھے بھی ضرور شفا ملے گی۔ وہ بڑی امید لے کر اس حکیم صاحب کے پاس پہنچی۔ حکیم صاحب کو جب پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک قلعے کے حاکم کی بیوی آئی ہے تو اس نے باقی سارے مریضوں کو ایک طرف انتظار کرنے کا کہہ دیا اور خود باہر آ کر قلعے کی حاکم کی بیوی کو اپنی اس کٹیا کے اندر لے گیا، لیکن دوران ملاقات اس نے اس حاکم کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اس کی یہ ادا حاکم کی بیوی کو بہت پسند آ گئی۔ کتنی خوبصورت لڑکی اس حکیم صاحب نے
دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ خود ایک پردے میں بیٹھ گیا اور دوسرے پردے میں حاکم کی بیوی کو بٹھا دیا۔ حاکم کی بیوی نے کہا، حضور مجھے حکیم سے معائنہ کرواتے ہوئے کوئی پردہ نہیں، لیکن اس حکیم نے کہا، میرا اصول ہے کہ میں خاتون مریضہ کا پردے کے پیچھے سے ہی علاج کرتا ہوں۔ وہ بڑی متاثر ہوئی اور خوشی خوشی اپنی ساری روداد حکیم کو سنائی۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، اے خاتون، جتنے بھی حکیموں نے تجھے کہا ہے وہ سب غلط ہیں۔ بے شک تیرے شوہر کے خون میں اولاد کی طاقت ہے، لیکن تجھ میں کچھ ایسی مرض ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو ماں بننے کے لائق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی کو بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح تو یہ حکیم میرا علاج کر دے گا اور میں ماں بن جاؤں گی۔ اب اس نے معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے معمول کی طرح رسی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا پردے میں ایک سوراخ کے ذریعے گزار کر حاکم کی بیوی کے ہاتھ میں دیا۔ اب اس نے معائنہ کرنا شروع کر دیا، اور رسی سونگھنے کے بعد اس نے حاکم کی بیوی کو ایک خاتون ملازمہ کے ذریعے کچھ دوا پلائی۔ دوا پلانے کے بعد وہ خاتون ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور چند گھنٹوں کے بعد اس حاکم کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت کے مارے کہ مجھے اس جھونپڑی میں سوئے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ جب اٹھی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھی جہاں وہ معائنہ کروانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو پردے کے پیچھے سے حکیم صاحب نے کہا، جو میں نے تجھے دوا پلوائی تھی اس میں تھوڑا سا نشہ تھا اور اس لیے تجھے نیند آ گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے نیند میں جگایا جائے، لہٰذا تیرے اٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس کو خوشی میں بہت سارے سونے کے سکے ادا کیے اور وہاں سے چل پڑی۔ حاکم کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سوئے ہوئے کیا ہوتا رہا۔ چند دنوں کے بعد جب حاکم جنگ سے لوٹا تو اس کی بیوی کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہے، لیکن میری بیوی کے چہرے پر بہت زیادہ اطمینان ہے۔ بہرحال رات ہوئی، حاکم نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے اپنی بیوی کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہیں۔ تم ماں کیسے بن گئی؟ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، نہیں، تمہیں حکیموں نے غلط کہا تھا۔ میں ایک ایسے ولی اللہ حکیم کے پاس گئی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ تیرے اندر ہی کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے تجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے میرا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں میری گود بھر دی۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم بھی بڑا حیران ہوا، لیکن پھر بھی اس کا اپنی بیوی کی بات پر یقین آ گیا، اور حاکم نے قلعے میں جشن کا انتظام کیا، اور اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک بھی جا پہنچی۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بھی بڑا حیران ہوا، لیکن جنگی مصروفیت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے میں ہونے والے جشن میں شرکت نہ کر سکا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً جب 9 سے 10 ماہ گزرے تو حاکم کو دائماں نے بتایا کہ حضور، آپ کی بیوی کے پیٹ میں ایک لڑکا پرورش پا رہا ہے، آپ کو بڑے جشن کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی ہی دیری اور بڑی ہی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خوشی دی۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم خوشی سے پھولے سما نہیں رہا تھا۔ اس نے اسی وقت قلعے کے اندر سجاوٹ کرنے کا حکم دیا، اور بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ خود آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محل کے اندر آ کر قلعے میں ہونے والے جشن کے بارے میں بتایا اور دعوت دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ پہلے بھی میں اس نوجوان کی دعوت کے باوجود شرکت نہیں کر سکا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی خوشی دی، لہٰذا ہمیں شرکت کرنی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کے ساتھ چند دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچے۔ قلعے کے اندر کے حالات دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اب اس قلعے کے اندر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، لوگ غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کیے جا رہے تھے، لوگوں کو اس خوشی میں نئے نئے کپڑے دلوائے جا رہے تھے، بازار میں لوگوں کو مفت میں کھانا دیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت خوشی ہوئی۔ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو قلعہ کے اندر جشن شروع ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک سپاہی نے بتایا
کہ حضور بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چند لمحے گزرے، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، غریبوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا، یتیموں میں نئے نئے کپڑے تقسیم ہو رہے تھے۔ اتنے میں قلعے کے اندر اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی قلعے کے اندر جشن کا آغاز ہو گیا۔ ہر طرف ڈھول بجنے لگے، لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اور اسی خوشی میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پیے جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعے کے حاکم کو، جو کہ تقریباً 27 سالہ نوجوان تھا، اس کو مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد سب لوگ محل کے سیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دائماں جب حاکم کے نومولود بیٹے کو لے کر اس کے باپ کے پاس آئی تو اس کو دیکھ کر حاکم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ دیکھ کر سارے مہمان، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران تھا کہ اتنے عرصے سے بڑی ہی دعاؤں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو پہلی نظر میں دیکھ کر یہ نوجوان اس طرح کا رد عمل کیوں دکھا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ دائمہ اس بچے کے قریب لاتی گئی، وہ حاکم آپے سے باہر ہوتا گیا، اور حتیٰ کہ اس نے دائمہ کو کہا کہ اس بچے کو میرے قریب نہ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مہمانوں کو بیٹھ جانے کا حکم دیا، اور دائمہ کو کہا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کو کمرے کے اندر لے گئے اور اس نوجوان کو کہا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا، حضور جو دائمہ بچہ لے کر آئی تھی وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ میرا خون ہوتا تو اس کو میں دیکھ کر ہی پہچان لیتا۔ حضور یہ میرا خون نہیں ہے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو اس نے کہا، حضور میں صحیح فرما رہا ہوں، میں اپنی بدنامی کیوں کروں گا؟ میں اپنی بیوی کے کردار پر کیوں سوال اٹھاؤں گا؟ اور میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بیوی بد کردار ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں پلتا رہا، جو بچہ ابھی دائمہ کے میرے سامنے لے کر آئی تھی، وہ میرا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے۔ قلعے کے اندر پریشانی کا سماں چل رہا تھا۔ تمام لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے چند لمحے جس قلعے کے اندر جشن چل رہا تھا، اب اس قلعے کے اندر ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کیونکہ قلعے کے حاکم کو پریشانی میں دیکھ کر قلعے کی رعایا کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سیدھا اس حاکم کی بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے بیٹی بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جب میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی حکیم کامیاب نہیں ہو رہا، تو میں نے ایک بوڑھے فقیر سے اپنے شوہر کو ایک حکیم کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا، جو کہ ایک رسی کے ذریعے سونگھ کر بتاتا تھا کہ مریض کیا ہے، اور وہ اس کا علاج کر دیتا ہے، اور اس کے پاس اگر 100 مریض جاتے تو 90 کامیاب ہو جاتے۔ اور جب میں نے سنا تو میں بھی اس حکیم کے پاس پہنچی، اور اس نے میرا علاج کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ باقی حکیموں نے تمہیں غلط کہا ہے کہ تیرا شوہر باپ نہیں بن سکتا، بلکہ تجھ میں ہی خرابی ہے، اور میں تو اس کا علاج کر رہا ہوں، تو ماں بن جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون بتاؤ کیا علاج کے دوران کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت حکیم نے کی؟ تو اس نے کہا، نہیں حضور، وہ تو پردے کے پیچھے بیٹھا رہا، اور اس نے ایک رسی کا سرا میرے ہاتھ میں پکڑایا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر آگے کیا ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا، حضور جب اس نے میرا معائنہ کر لیا تو اس نے ایک خاتون کے ذریعے دوا کا ایک پیالہ میرے پاس بھجوایا، اور اس نے مجھے پردے کے پیچھے کہا، یہ تم پی لو، تیری مرض ختم ہو جائے گی۔ حضور میں نے جیسے ہی پیالہ پیا تو میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جہاں میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے ہوش آنے کے بعد پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ دوا پینے کی وجہ سے تجھے نیند آ گئی تھی، تم ایک حاکم کی بیوی ہو، لہذا تجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور حضور اس وقت بھی وہ حکیم پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نہ ہی میں اس کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ پا رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید حیرت میں پڑ گئے کہ آخر جس آدمی نے لڑکی کو چھوا نہیں تو پھر آخر اصل مسئلہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ تم قلعے کے حاکم کا معائنہ کرو، کیا اس کے اندر باپ بننے کی اہلیت ہے؟ جب حکیموں نے معائنہ کیا تو
تو جب انہوں نے سلطان کو بتایا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا حضور، حاکم کے خون کے اندر باپ بننے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ نوجوان کبھی بھی اپنی زندگی میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو انسان باپ نہیں بن سکتا، اس کی بیوی جو کہ اتنی پاکیزہ اور با کردار ہے، تو پھر وہ ماں کیسے بن گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں وہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ جب اس خاتون نے بتایا کہ دوا پینے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے کا پتہ لگانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حاکم کو علی بن سفیان اور اپنے جان سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اس قلعے کے اندر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عورت کا بھیس بدلا۔ اپنی آنکھوں کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جسم پر بھی عورت کا لباس تھا اور اوپر سے حجاب لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کے بھیس میں جب اس گاؤں کے اندر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی کو اپنے ساتھ لیا اور کہا، تم نے حکیم کو جا کر کہنا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اور باقی سپاہی اس گاؤں کے پاس میں جا کر ایک جگہ انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو اس نے سپاہی سے پوچھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناٹک کے طور پر شوہر بن کر گیا تھا، تو اس نے کہا، حضور یہ میری بیوی ہے، ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک میری بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا۔ وہ حکیم جان گیا تھا کہ اس مرد کے اندر ہی کوئی بڑھ گڑھ ہے۔ اس نے اس کے شوہر یعنی کہ اس سپاہی کو کہا کہ تم باہر انتظار کرو، اپنی بیوی کو اندر بھیج دو۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو اندر بٹھا دیا۔ دوسرے پردے کی طرف وہ حکیم بیٹھا تھا اور اس نے ایک رسی کا سرا اس کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس حکیم نے کہا، اے خاتون، تیرے اندر ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے، اب یہ تم دوا پی لو، لہذا چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے خوشی مل جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ جو حکیم یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نقاب کے پیچھے ایک عورت ہے یا مرد، وہ آخر علاج کیسے کرتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس حکیم نے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک دوا دی اور سلطان کو کہا کہ جس کو وہ ایک خاتون سمجھ کر رہا تھا، آپ یہ دوا پی لیں اور اس کے بعد آپ چلی جائیں، آپ کو اللہ شفا دے گا۔ سلطان صلاح الدین نے اس خاتون سے دوا لی اور اس کو کہا، تم چلی جاؤ۔ دوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی مہارت سے وہ دوا ایک دوسری طرف پھینک دی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا تو اس حکیم نے پردہ ہٹایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عورت کو سمجھ کر کپڑے اتارنے لگا، اور جیسے اس نے سلطان کے منہ سے نقاب اتارا تو سلطان کے منہ پر داڑھی دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ الٹا زمین پر جا گر پڑا اور اسی وقت اپنا خنجر نکالا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن پر تان لی اور کہا، میں سب جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے تیری گھٹیا حرکت ہے۔ تو لڑکیوں کو دیکھ کر ہی جان لیتا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کی اہلیت باپ میں نہیں ہے یا عورت میں۔ تو جس باپ کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی تھی، تو اس لڑکی کو نشے والی دوا پلا کر اسی دوران تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے، اور جو لڑکی اپنے شوہر کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی تھی وہ ماں بن جاتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ تیری دوا سے ہی وہ ماں بن گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تم سے اپنی گود میں حرام کا بچہ لے کر جا رہی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کی گردن سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب کی گردن سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار رکھی ہوئی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس حکیم کا پردہ فاش کر دیا، اور اس کے بعد اس حکیم کو سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ حکیم جو کتنے سالوں سے کتنا ہی پاکیزہ لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کا کام تمام کر دیا۔